میں بھی پھولوں والی ایک دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ وہی دکان تھی جس کی بغل میں وہ تنگ سا راستہ تھا جہاں سے میں اس رات فرار ہوا تھا۔ اس جگہ کا انتخاب میں نے اس لیے کیا تھا کسی ہنگامی صورتحال میں اسی راستے بھاگنے کا موقع مل سکے۔ دوسرے ساتھیوں کی طرح میں نے بھی ایک کپڑا زمین پر بچھا دیا، اس کے قریب ہی تریشول زمین پہ گاڑ دیا اور ایک پیر پر کھڑا ہو گیا۔ ایک پیر پر دیر تک کھڑے رہنا بڑی مشقت کا کام تھا، لیکن مجھے یاتریوں کو متاثر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شعبہ تو دکھانا تھا۔ پنڈت بھیرو سنگھ نے مجھے اور بھی چند چھوٹے چھوٹے چمتکار سکھا دیے تھے جس سے ضعیف العقیدہ ہندوؤں کو متاثر کیا جا سکتا تھا، مگر ابھی وہ چمتکار دکھانے کا موقع نہیں آیا تھا۔ میں تقریباً 2 گھنٹوں تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہا۔ میں نے دونوں ہاتھ نمسکار کے انداز میں جوڑ رکھے تھے، ان کی پوزیشن میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ یاتری میرے قریب آ کر رکتے، نمسکار کرتے اور میرے سامنے بچھے ہوئے کپڑے پر کچھ پیسے یا کوئی اور چیز ڈال دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ 2 گھنٹوں میں اس کپڑے پر 15-20 روپوں کی رقم کے علاوہ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں جمع ہو چکی تھی، اور میں سوچ رہا تھا مندر کے سامنے فٹ پاتھ پر کھڑے ہوئے سادھو کی اتنی کمائی ہو رہی تھی تو مندر کی آمدنی کا کیا حال ہوگا۔ میں نے تو یہ سنا تھا کہ عورتیں اپنی قیمتی زیور تک اتار کر مورتیوں کے چرنوں میں ڈال دیتی ہیں، اور یہی دولت پجاریوں کی عیاشی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے یہ بات بھی خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ قرب و جوار میں بیٹھے ہوئے دوسرے سادھو بڑی خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک ایسا آدمی بھی میرے پاس آ کر رکا تھا جس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس نے اپنی ماں کو پشت پر لاد رکھا تھا۔ اس عورت کی عمر 70 سے اوپر ہی ہوگی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ اس شخص نے ایک ہاتھ سے ماں کو سنبھالے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے جیب سے 50 پیسے کا سکہ نکال کر میرے سامنے بچھے ہوئے کپڑے پر ڈالا اور مندر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اور پھر میں نے ایک اور دلچسپ منظر دیکھا۔ اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ رزق حلال کھانے والے کس طرح مشقت کرتے اور کیسے کٹھن مراحل سے گزرتے ہیں۔ اس آدمی کی عمر 45 کے لگ بھگ ہوگی۔ مخصوص انداز میں بندھی ہوئی میلی سی دھوتی کے علاوہ جسم پر اور کوئی لباس نہیں تھا۔ اس نے کندھے پر ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا جس کے دونوں طرف ترازو کی طرح پلڑے تھے۔ ایسے ترازو آپ نے لکڑی کے ٹال پر ضرور دیکھے ہوں گے، اور اس ترازو کے دونوں پلڑوں میں 2 نحیف و نزار پوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا سارا بوجھ اس مزدور کی گردن پر تھا جس نے ایک ہاتھ سے گردن پر ٹکے ہوئے ڈنڈے کو سنبھال رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں سہارے کے لیے ایک لکڑی تھی۔ اس کے سیاہ بدن پر پسینہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا، اور وہ اپنے کندھوں پر 2 یاتریوں کا بوجھ اٹھائے اوپر مندر کی سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ دوسری طرف میری طرح ہٹے کٹے سادھو اور پنڈت تھے جو حرام کی کھا رہے تھے۔ 2 گھنٹوں تک ایک پیر پر کھڑے رہنے کے بعد میں آلتی بالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں گہری نظروں سے ہر آتے جاتے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ مندر میں آنے والوں میں دولت مند بھی تھے اور ایسے غریب بھی کہ جن کے جسموں پر صرف ایک لنگوٹ کے علاوہ کوئی لباس نہیں تھا۔ مجھے دراصل ایک ایسے شخص کا انتظار تھا جو شام 6 اور 9 بجے کے دوران کسی بھی وقت وہاں آ سکتا تھا۔ اس وقت 9 بجنے والے تھے، لیکن میرا مطلوبہ آدمی وہاں نہیں آیا۔ رونق اب ختم ہونے لگی تھی۔ سڑک پر بیٹھے ہوئے سادھو بھی اب اپنا کاروبار سمیٹ کر ایک ایک کر جانے لگے۔ میں نے بھی چادر پر بکھرے ہوئے سکے اور نوٹ سمیٹے۔ 49 روپے 50 پیسے کی رقم تھی۔ پرساد کے نام پر ملنے والی مختلف اقسام کی مٹھائی کے ٹکڑے، ناریل اور کھانے پینے کی دیگر چیزیں اس کے علاوہ تھی۔ مندر والی گلی سے باہر آ کر میں نے ساری رقم اور تمام چیزیں فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی ایک بڑھیا کی جھولی میں ڈال دیں اور ہری اوم کا ورد کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میرا مطلوبہ آدمی 3 دن بعد نظر آیا تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ بعد مندر سے نکلا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی مندر میں داخل ہوا تھا میں نے اپنا بوریا بستر سمیٹ لیا تھا، اور جیسے ہی وہ واپس آیا میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ گلی سے باہر سڑک پر سفید رنگ کی ایک کار کھڑی تھی۔ وہ شخص اندر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے لگا۔ میں بڑی پھرتی سے پیسنجر سیٹ والا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور چوکے کے اندر سے ریوالور نکال کر اس کے پہلو سے لگا دیا۔ شور مت مچانا مسٹر کالیا، میرے حلق سے غراہٹ نکلی۔
کار کو ناکی جھیل کی طرف لے چلو۔ کون ہو تم؟ کالیہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر رہ گیا، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ کالیہ پر ریوالور تاننے کا مطلب سمجھتے ہو؟ اگر تم نے گاڑی آگے نہ بڑھائی تو گولی تمہارے سینے میں اتار دوں گا، میں نے اسے دھمکی دی۔ اور ایک بات اور سن لو، ناجی صرف اپنی بات منوانا جانتا ہے، دوسرے کی بات کا مطلب سمجھنے کی میں کبھی کوشش نہیں کی۔ ناجی وہ ہکلا گیا، اس کا چہرہ ایک بار پھر دھواں ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ میں شہر کے سارے راستوں سے واقف ہو چکا تھا، تمہاری کار نے ناکی جھیل کے علاوہ کسی اور طرف کا رخ کیا تو بلا درے گولی مار دوں گا۔ میں نے اسے دباؤ میں رکھنے کے لیے ریوالور کی نال سے اس کے پہلو پر ہلکا سا دباؤ ڈال دیا۔ وہ اتنا بے وقوف بھی نہیں تھا کہ اس وقت کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا۔ کار شہر سے نکل کر ناکی جھیل کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئی۔ دونوں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ میری ہدایت پر کار اس نے ایک پتھریلے راستے پر موڑ دی اور پہاڑیوں میں جا کر کافی اندر میں نے کار رکوا لی اور کالیہ کو نیچے اتار لیا۔ ہم دونوں کے علاوہ یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے ریوالور کی زد پر رکھتے ہوئے کہا، اگر تم میری ایک دو باتوں کا جواب دے دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، بصورت دیگر یہ سمجھ لو کہ یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم اب تک بچے ہوئے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہم پر حاوی ہو گئے ہو۔ کالیہ نے کہا، تمہاری موت گزرنے والے ہر لمحہ کے ساتھ تمہارے قریب آ رہی ہے، تم بچ نہیں سکو گے۔ دہشت گردی کی تربیت کا کیمپ کہاں ہے اور شمشیر سنگھ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سوال پوچھا۔ میرے سوال پر وہ اچھل پڑا۔ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر اچانک ہی اس نے میرے ہاتھ پر ٹھوکر مار دی۔ ریوالور میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ اس کا یہ پہلا حملہ غیر متوقع تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اسے موقع نہیں دیا۔ میں نے اسے گھونسوں اور ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ یہاں ہمارے بیچ مداخلت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم آزادی سے ایک دوسرے پر حملے کرتے، کبھی میں اس پر حاوی ہو جاتا اور کبھی وہ مجھے دبا لیتا۔ ایک موقع پر میں پشت کے بل گرا، میرا سر ایک پتھر سے ٹکرایا، آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی سی چنگاریاں رقص کرنے لگیں۔ میں سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا اور پھر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کالیہ نے دونوں ہاتھوں میں ایک بہت بڑا پتھر اٹھا لیا تھا۔ شاید وہ میرا سر کچلنا چاہتا تھا، لیکن عین وقت پر میری نظر پڑ گئی۔ میں پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ پتھر ٹھیک اس جگہ لگا جہاں ایک سیکنڈ پہلے میں موجود تھا۔ اس کے بعد میں نے کالیہ کو جھانپ لیا۔ اس کی دھنائی کے ساتھ میں اس سے سوال بھی پوچھتا رہا، لیکن وہ بڑا سخت جان ثابت ہوا۔ اس نے زبان نہیں کھولی۔ اس پر مزید توانائی ضائع کرنا بیکار تھا۔ وہ آخری مرتبہ جیسے ہی نیچے گرا، میں نے ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ کالیہ کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی۔ وہ پتھروں پر مرغ بسمل کی طرح تڑپتا رہا اور میں ایک طرف کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ میں نے اپنا ریوالور تلاش کیا اور کالیہ کی لاش کو کار کی ڈکی میں ڈالا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن اسٹارٹ کر دیا۔ کار میں نے شہر کے پہلے چوراہے پر چھوڑ دی اور بڑے اطمینان سے مختلف راستوں پر چلتا ہوا اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ صبح پورے شہر میں کھلبلی سی مچ گئی۔ ناگراج کا ایک اہم آدمی مارا گیا تھا اور واضح طور پر میرا نام لیا جا رہا تھا۔ ناگراج کے آدمی اور پولیس ایک بار پھر میری تلاش میں سرگرم ہو گئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور پھر اس ہفتے کے دوران ناگراج کے 3 اور اہم آدمی میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ پورے شہر میں ایک دہشت سی پھیل گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ناگراج کے قریبی آدمی اس طرح مارے جا رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخری آدمی کو میں نے آدی ناتھ مندر کے اندر ہی گلا گھونٹ کر ہلاک کیا تھا۔ اس کی لاش برآمد ہوئی تو مندر کے پجاریوں میں بھی ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ اس روز میں نے پہلی مرتبہ ناگراج کو دیکھا۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے سر پر بال ہوتے تو وہ یقیناً انہیں نوچ ڈالتا۔ ویسے اس کا غیظ و غضب قابل دید تھا۔ اور پھر اسی روز ناگراج مندر سے غائب ہو گیا۔ یہ میری بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں نے ناگراج جیسے شخص کو روپوش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس سے اگلے روز رات 9 بجے کے قریب پیٹرول پمپ کے علاقہ میں واقع ایک شاپنگ سینٹر میں بیلا کو دیکھ کر میں چونک گیا۔
بیلا جینز اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ میں نے اب تک جتنے آدمیوں کو شکار بنایا تھا ان میں سے ہر ایک نے انکشاف کیا تھا کہ بیلا ناگراج اور رانا شمشیر سنگھ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ میں نے بیلا کا تعاقب شروع کر دیا۔ پچھلی مرتبہ وہ اپنے ساتھیوں کی مداخلت کی وجہ سے بچ گئی تھی، لیکن اب میں اسے ایسی جگہ لے جاتا جہاں ناگراج یا اس کے آدمیوں کے فرشتے بھی اس کا پتہ نہیں لگا سکتے تھے۔ بیلا شاپنگ کرتی پھر رہی تھی۔ وہ کئی دکانوں میں گئی تھی۔ میں سائے کی طرح اس کے پیچھے ہوا تھا۔ جب وہ کسی دکان میں جاتی تو میں باہر کھڑا رہتا۔ اس نگرانی کے دوران بیلا نے ایک مرتبہ بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ آخرکار وہ کچھ آگے جا کر سرخ رنگ کی ایک کار کے قریب رک گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں 4 شاپنگ بیگز تھے، دوسرے ہاتھ سے اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ پہلے جھک کر شاپنگ بیگز پچھلی سیٹ پر ڈالے اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے جیسے ہی چابی انگنیشن میں لگائی اس کے قریب پہنچ گیا۔ سندری، میں نے جھکتے ہوئے کہا، یہ سادھو بہت تھک گیا ہے۔ اگر تم اسے اپنی کار پر دور تک چھوڑ دو تو بڑی کرپا ہوگی۔ بھگوان تم سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ لوگ آپ کے لیے دوسری کار لے آئے ہیں سادھو مہاراج، آپ اس میں بیٹھ جائیے۔ بیلا نے مسکراتے ہوئے مجھے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ 2 آدمی تھے جو مجھ سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے جن کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنی جگہ سے حرکت کی، ان میں سے ایک نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پستول کا دستہ میرے سر پر رسید کر دیا۔ ضرب خاصی زوردار تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی رقص کرنے لگی۔ پھر میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ آنکھ کھلنے پر میں نے اپنے آپ کو ننگے فرش پر پڑے ہوئے پایا۔ میرے سر میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اس وقت بھی دھند سی پھیلی ہوئی تھی، کچھ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو بے اختیار کررا اٹھا۔ سر میں اٹھنے والی ٹیسیں شدید تھیں۔ میرا ہاتھ سر پر پہنچ گیا اور تقریباً 2 انچ کا گھونبڑ ابھر آیا تھا۔ اب تک میرا ذہن الجھا ہوا تھا، لیکن سر میں اٹھنے والی ٹیس سے ہر بات واضح ہوتی چلی گئی اور مجھے یاد آنے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے بیلا سے اس کی کار میں لفٹ مانگی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کار میں بیٹھنے کے بعد بیلا کو گن پوائنٹ پر مندر والے بنگلے میں لے جاؤں گا، لیکن میں ہی اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ وہ واقعی ذہین عورت تھی، ذہانت اور چالاکی میں اس مرتبہ بازی لے گئی تھی۔ شاپنگ سینٹر میں اپنے تعاقب میں پا کر اسے مجھ پر شبہ ہو گیا ہوگا اور اس نے کسی دکان ہی سے اپنے آدمیوں کو فون کر دیا تھا اور میں بڑی آسانی سے اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ وہ کمرہ خاصا بڑا تھا مگر فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ فرش بالکل ننگا اور صاف ستھرا تھا۔ چھت کچھ زیادہ اونچی نہیں تھی۔ بہت پرانے ماڈل کا پنکھا بہت ہلکی رفتار سے چل رہا تھا، البتہ اس کی آواز خاصی بلند تھی۔ پنکھے کی رفتار اور چھت کی بلندی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میں ہاتھ اٹھا کر بڑی آسانی سے اس پنکھے کو روک سکتا تھا۔ میں کچھ دیر تک فرش پر پڑا، ٹیوب لائٹ کی مرکری روشنی میں کمرے کی سپاٹ دیواروں کو گھورتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سر میں ٹیسیں اب بھی اٹھ رہی تھیں مگر تکلیف قابل برداشت تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک عجیب سی الجھن سر ابھار رہی تھی۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا، جس کا مطلب تھا یہ کوئی تہہ خانہ تھا۔ لیکن الجھن یہ نہیں تھی کہ یہاں کوئی کھڑکی یا روشن دان کیوں نہیں تھا۔ کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور میرے بائیں گال پر شاید کسی مچھر نے کاٹا تھا۔ کھجانے کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا تو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ میرا چہرہ صاف تھا، داڑھی اور مونچھیں غائب تھیں۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ شاپنگ سینٹر میں مجھے اپنے تعاقب میں پا کر بیلا کو شبہ ہوا تھا۔ مجھے اغوا کر کے یہاں لانے کے بعد اس کے آدمیوں نے سب سے پہلا کام غالباً یہی کیا تھا کہ بے ہوشی میں میری داڑھی مونچھیں صاف کر دی تھی۔ وہ میرے صورت آشنا نہیں تھے لیکن بیلا نے مجھے پہچان ہی لیا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے نہیں تھے۔ انہیں شاید یہ اطمینان رہا ہوگا کہ میں یہاں سے بھاگ نہیں سکوں گا۔ جب میں نے شاپنگ ایریا میں بیلا کا تعاقب شروع کیا تھا اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔
تعاقب کا یہ سلسلہ تقریباً پون گھنٹے تک جاری رہا اور پھر میں نے ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا، اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس وقت کیا بجا تھا۔ آیا یہ رات ہی کا حصہ تھا یا دوسرا دن شروع ہو چکا تھا؟